نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے صحافی بھائیوں کا اپنی طرف سے اور اپنے تمام اراکین اپوزیشن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی تھکاوٹ کے باوجود ہماری آواز سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ تھک بھی گئے ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس ہے، لیکن ہماری کوشش ہے جس طرح پہلے ہم اپنی آواز آپ کے ذریعے عوام تک پہنچاتے تھے، آج بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اصل حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے اس بجٹ کو عوام دشمن بجٹ قرار دے کے مسترد کر دیا۔ آپ نے ہمارے ساتھیوں کے تقاریر سنے ہوں گے، سب نے بیک زبان اس کو عوام دشمن بجٹ قرار دیا۔ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ بجٹ۔ نان ڈیولپمنٹ بجٹ اگر آپ دیکھیں گے، اگر تنخواہیں نکالیں بھی اربوں روپے نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی معاشرتی فلاح پہ وہ رقم خرچ کی جاتی ہے، ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے، ان کے لیے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے وہ سہولت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس پوری پی ایس ڈی پی کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو عوام کی معاشی فلاح کے لیے ایک بھی منصوبہ نہیں ہے۔ تو وہ رقم جو عوام کی فلاح کے لیے مختص نہ ہو، وہ عوام دوست بجٹ نہیں کہلایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر آپ ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھیں، نان ڈیولپمنٹ میں اس ہوش ربا مہنگائی میں ملازمین کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ ہمارے ساتھیوں نے اسمبلی کے فلور پہ بار بار اس کا تذکرہ بھی کیا اور یہی بھی کہا کہ جو یہاں کم روزگار کے لوگ ہیں ان کے لیے ایسے اسکیم بنائے جائیں جس سے وہ اپنی معاش کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کریں۔ اگر وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کے لیے آپ فلاح کا کوئی منصوبہ نہیں بناتے تو یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ابھی جو باتیں ہوئی ان کا تو خیر میں بعد میں ذکر کروں گا۔ کورونا آپ سب کے سامنے ہے۔ فروری سے ہم کورونا سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بھی، اسمبلی میں بھی، عوام کے سامنے بھی اس وبا سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار کو سموتھ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جو مریض ہسپتال گیا ہے اس کا جنازہ ہی نکلا ہے، وہ صحیح سلامت اپنے گھر نہیں گیا ہے۔ یہاں تو بڑا کہا جاتا ہے کہ ہم عوام دوست لوگ ہیں، ہم نے عوام کی فلاح کے لیے پیسے رکھے ہیں،
لیکن کورونا میں باقی کو تو چھوڑیں، ہمارے اپنے ایم پی ایز میں سے میرے فاضل دوست نصر اللہ خان زیرے، ان کے گھر کے 10 اور افراد کورونا کے شکار ہوئے۔ اپنے گھر میں انہوں نے علاج کیا، ایک ڈسپرین کی گولی سرکار نے نہیں دی۔ ہمارا ایک اور ساتھی میر یونس عزیز زہری گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اس وبا میں مبتلا ہو گئے۔ سرکار کی طرف سے 1 روپے کی بھی امداد نہیں دی گئی۔ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو نئی زندگی دی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ آج حکومت کا ایک وزیر مٹھا خان کاکڑ، جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، وہ بھی نہ شیخ زید کی طرف دیکھتا ہے نہ فاطمہ جناح جو ہاسپٹل ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں علاج کر رہا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے آپ کے کورونا سے نمٹنے کا۔ ہم اپوزیشن پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کورونا کے مد میں جو بھی فنڈ آیا ہے اس کا حساب ہمارا حق ہے، اس کا حساب بلوچستان کے عوام کا حق ہے۔ یہ حساب اس حکومت کو دینا پڑے گا۔ آج یا کل ہمارا یہ مطالبہ برقرار ہے۔ این ڈی ایم اے کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس بار بار آئے ہیں کہ اربوں روپے ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ان کا حساب کوئی نہیں ہے۔ اس میں بجٹ کی صورتحال آپ خود دیکھ لیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایئر بس لیا جاتا ہے، وہ بھی نان ڈیولپمنٹ کے اس میں بجٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں اس پہ نہ پڑیں۔ لیکن اس وقت بلوچستان کی ترقی کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی معاشی کیا صورتحال ہے، اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم ایئر بس لیں گے یا کیا لیں گے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ ٹی ڈل ہمارے بلوچستان میں صرف زراعتی وہ گراؤنڈ رہ گیا ہے جس سے بلوچستان کو معاشی طور پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ٹی ڈل کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنی سطح پہ جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن اگر ان کی زراعت اس سے متاثر ہوتی ہے، روزگار تو پہلے سے نہیں ہے، کاروبار پہلے سے نہیں ہے، مہنگائی کی وہ صورتحال ہے، پھر یہ بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ اس بجٹ کی ترقی کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمینداروں کو پرائم ٹائم پہ، جو اس وقت ان کے فصلیں بننے کا وقت ہے، ان سے بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ، ہمارے ساتھی اور میرے بھائی نصیر شاوانی صاحب زمیندار ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں، ہم کیسکو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی زمینداروں کے ساتھ کیوں یہ سلوک ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے حصے کے پیسے نہیں دیے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم بھی خسارے میں ہیں۔ آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ترقی دے رہے ہیں، آپ تو ان سے منہ کا نوالا چھین رہے ہیں۔ آپ تو بلوچستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو بھوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تہیہ کر چکے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اس بجٹ کو جو انٹرفیئرنس جس کا ہم 2 سال سے رونا رو رہے ہیں اور جس کے لیے اب ہم مجبوراً
हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर, गवर्नमेंट के ख़जाने के पैसों से अपनी पार्टी के लोगों को ओब्लाइज भी कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। इस हुकूमत से किस नेकी का तवक्को है, किस अच्छाई का तवक्को है? कुछ भी नहीं है। अब मैं ज़रा सीएम साहब ने अपनी तकरीर में एजुकेशन पे इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया है। हमारे साथी तो हर जगह मजलूम हैं। मैं अपने हलके की बात करता हूँ कि मैंने नवाकिली में बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, 1.5 लाख से उसकी आबादी ज़्यादा है। शेख मांदा में गर्ल्स कॉलेज इस वक्त एक हाई स्कूल 4,500 फुट पे तामीर शुदा है। शायद आप में से किसी ने देखा भी होगा। मैंने बतेरा कोशिश की, इकरार भी किया, वादा भी किया, लेकिन नवाकिली के कॉलेजेस भी नहीं हुए, शेख मांदा का कॉलेज भी नहीं हुआ, खरोटाबाद का कॉलेज भी नहीं हुआ, खैजी का कॉलेज भी नहीं हुआ। ये एजुकेशन के साथ किस हमदर्दी का तज़किरा करते हैं और किस मुंह से बोलते हैं कि जी हम एजुकेशन से मोहब्बत करते हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बारे में ये कहते हैं कि जवानों को वाक़ईतन भी स्पोर्ट्स के लिए, मैंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नवाकिली के लिए सीएम साहब को दरख्वास्त दी। सीएम साहब ने अप्रूव भी किया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने उसकी समरी फॉर अप्रूवल भी भेज दी। लेकिन क्या वो लोग जवान खेल नहीं करना चाहते या वो महरूम रहेंगे? हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कैंसल कर दिया और उसकी जगह अलमदार रोड पे या उनके अब्दुल खालिक हज़ारा साहब के हलके में एक और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया, जबकि उससे पहले भी उनके पास कई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है? हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए खरोटाबाद के एरिए में दरख्वास्त दी, हमने शेख मांदा के एरिए में दरख्वास्त दी, लेकिन किसी भी जगह एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं मिला। पिछले साल के बजट में एयरपोर्ट रोड पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कोटा जो पैकेज है उससे उसकी तामीर पिछले साल हुई है, पिछले साल के बजट में। रिकॉर्डिंग के बारे में कहा जा रहा है कि हम कंपनी बना रहे हैं। हमने 2 साल पहले रिकॉर्डिंग के बारे में इनको जगाने की कोशिश की और अमर मजबूरी उन्होंने एक कमेटी बनाई पार्लियामेंटेरियंस की, जिसमें अपोजिशन से मेरे भाई सना बलोच साहब, मीर यूनुस ज़हरी साहब और असगर तरीन साहब इसके मेंबर थे। 2 साल में एक भी इजलास रिकॉर्डिंग के सिलसिले में नहीं हुआ है। क्या करोगे आगे जाकर? क्या तरक्की दोगे? क्या बलोचिस्तान की जो पैदावार है वो बलोचिस्तान के लोगों पे क्या खर्च करोगे? हमने बारहा कहा कि जहां से मिनरल्स निकलता है उस इलाके के लोगों को दुनिया में तरक्की दी जाती है जहां कहीं मिनरल निकलता है। लेकिन आप हमारे इलाकों को देख लें, जहां से मिनरल निकलता है रॉयल्टी फेडरल गवर्नमेंट भी लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लेती है, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जाता। ये तरक्की का रास्ता होगा? इससे तरक्की होगी? हमने बारहा कहा कि हमारे यहाँ फ्रूट और फल बेशकीमत हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल और सब्जी हैं जो मार्केट तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया में उनको यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट तरीक़ेकार वज़ा करती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां कायम करती हैं उस जोन में, उसमें लोगों को रोज़गार का भी मसला हल हो जाता है और उसकी प्रोडक्शन से दुनिया को जब ये दिया जाता है तो उससे बलूचिस्तान को
فائدہ بھی مل جاتا ہے، لیکن کوئی عملی جو تعمیری عمل ہے اس کی طرف کسی قسم کا کوئی دھیان نہیں مانتا۔ سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہماری بات نہیں مانتی۔ ہم نے ایک بات بھی بغیر کسی ریزنز کے نہیں کی ہے، لیکن چونکہ یہ مفلوج حکومت ہے، یہ اپنے اختیار کا قطن نہیں ہے، ان کو جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت یہ پی ایچ ڈی پی، یہ بجٹ یہ سی ایم ہاؤس میں بنا ہے، اس سے پی این ڈی میں نہیں بنا ہے۔ پی این ڈی ایک ویل اسٹیبلشڈ آفس ہے بجٹ کے لیے اور ترقیاتی عمل کے لیے، لیکن وہاں مکمل بے بسی ہے، اور سی ایم ہاؤس میں بھی خاموشی رہتی ہے۔ جا کے سی ایم انیکسی میں یہ سارا کچھ بنتا ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہماری بات نہیں مانتی۔ نان فارمل ایجوکیشن سکولز کے بارے میں سی ایم صاحب نے کہا، میں پوچھتا ہوں جو کمیونٹی سکولز 2007 میں قائم ہوئے ہیں خدا کے لیے، ان کمیونٹی سکولز کو دیکھ لیں، ان کے اساتذہ کی تنخواہیں ان کو اب تک ریگولرائز نہیں کیا گیا ہے، جنہوں نے بلوچستان کی خدمت کی ہے۔ ہر علاقے میں یہ کمیونٹی سکولز رہے ہیں، لیکن ان سے ان کی روزی چھینی جا رہی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی نان فارمل ہم سکول بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس صوبے کو ترقی دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر صوبے کی ترقی کی بات ہو تو سب سے پہلے ہم صف اول میں ساتھ دیں گے، لیکن اگر یہ بجٹ باپ پارٹی کو نوازنے کے لیے ہے، اگر یہ بجٹ حکومتی پارٹی کو نوازنے کے لیے ہے، تو ہم اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ ہم ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم عوام کو اصل حقیقت تک ہم پہنچائیں گے، اصل حقیقت، اور ان کی جو بھی لفاظی یا اس کاغذ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ چند دنوں میں میدان میں بھی آ جائے گا، اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ کیا زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے اور کیا عملی ترقی ہے بلوچستان کی۔ اس لیے اپوزیشن اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے، اور اپوزیشن کا احتجاج اس حکومت کے خلاف جاری رہتا ہے۔ جہاں پہ احتجاج جس موقع پہ آتا ہے ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ میرے خیال میں اس نے یہ بھی بعد میں پیشکش کی، اگر موقع دیا جائے تو میں 1 گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں۔ بالکل ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے، وہ 1 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہے، اور خاص کر ان کے سیکرٹری حضرات جب ہمیشہ ہم ان سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 گھنٹے تو وہ ہمارے ساتھ بٹھا کر گپے بھی لگاتا ہے۔ یہ بلوچستان کی حکومت ہے، اور صرف چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتا تھا کہ بلوچستان کے عوام کو گواہ بنائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ لسبیلا سے شروع کریں۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ جام غلام قادر ہاسپٹل جو ہب کے اندر ہے، اس کو شاید کوئی میڈیا کی کوئی وہ تھی، وہ اس کی تصویر بنا رہی تھی، اور ہر وارڈ اور ہر جگہ کا وہاں پہ وزٹ کر رہا تھا، دکھا رہا تھا۔ میرے خیال میں جتنے بھی کمرے میں نے دیکھی وہ اکثر ان پہ تالے لگے تھے، بند پڑے تھے، اور کچھ کمرے اگر کھلے ہوئے تھے تو اس کے اندر مکڑیوں کی جو جالیں نظر آ رہی تھی، وہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اس صوبے میں جو زمین پر اگر آپ ترقیاتی کام میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 10 ارب روپے صرف لسبیلا پہ گزشتہ ہماری جو پی ایچ ڈی پی ہے اس پہ رکھے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں، ہم بھی اس میڈیا کے تھرو جام صاحب کو ہم یہ پیشکش کرتے ہیں کہ بنائیں ایک کمیشن، اس میں اپوزیشن سے کچھ دوست ڈالے، اس میں حکومت کے سارے وزراء کو ڈال دیں، اس میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ میڈیا کے دوستوں کو لے لیں، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ آپ نے اربوں روپے جو ہے ہیلتھ سیکٹر پہ آپ نے خرچ کیے ہیں،
और ख़ासकर हर बात पे आप कोविड-19 का मिसाल देकर अगर ये नहीं होता तो बलूचिस्तान के अंदर फिर ज़मीन व आसमान की कलाबे हम मिला लेते थे। चलो ये कोविड-19 के 3 महीने को आप अलहदा रखते हैं, उससे पहले आपकी पोजीशन हम वाज़ा करते हैं। कोयटा के अंदर इस वक्त 350 से ज़्यादा ऐसे ट्यूबवेल है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जो लगाए गए हैं, या उनकी ट्रांसफार्मर का मसला है या उनकी छोटी सी बिजली का मसला है। इस वक्त कोयटा के 80% आवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पे है, और इस गवर्नमेंट के होते हुए ख़ासकर अरबों रुपए PHE और वासा पे हम खर्च तो कर रहे हैं। इस वक्त इसके अपने सैकड़ों ऐसे ट्यूबवेल है जो ख़राब पड़े हुए हैं, उनको तो छोड़कर अगर उनको ठीक करके कोयटा को टैंकर माफिया से आप उसके रहमो करम से निजात दिला सकते थे। इस हुकूमत के होते हुए तकरीबन 60% अपने ट्यूबवेल वासा और इनके ट्यूबवेल ख़राब पड़े हुए हैं। पानी का इंतज़ाम आप ये मरकज़ है, ये हमारी दारुल हुकूमत है, आप इसके लिए नहीं कर सकते। ज़मींदारों की मिसाल मेरे ख्याल में जाम साहब ने अपनी तकरीर में, हम तो थोड़ा बहुत वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठकर सुन रहे थे कि हमने लाइव स्टॉक पे जो है यहाँ पे एक्सपो मुनक्किद की, पहली दफ़ा हुआ। आप उठाकर उस PSDP को देख ले कि आप जिस लाइव स्टॉक की इतनी बातें की और इतनी तारीफ़ें की, आपके इस PSDP में 1% भी उन्होंने लाइव स्टॉक के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप किसकी दावा करते हैं? वो लाइव स्टॉक मेरे ख्याल में अगर उसके साथ आप एग्रीकल्चर को मिलाए तो बलूचिस्तान के 80% लोगों का ज़रिया माश या तो गल्लाबानी पे है या तो ज़राअत पे है। आपने जब उसके लिए 1% भी PSDP में नहीं रखे हैं, तो फिर आप उस लाइव स्टॉक की तारीफ़, वहाँ पे एक्सपो का वो जो आपने इनेकाद किया था उसकी तारीफ़, आपने मालदारों को क्या जदीद मशीनरी, जदीद टेक्निक, जदीद वहाँ से माल मवेशी आपने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए उनको दे दिए। हम सुना है कि आप शायद एक मुर्गा और 10 मुर्गियाँ जो फेडरल गवर्नमेंट की एक स्कीम है 12,000 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सूबे की तरफ से लाइव स्टॉक के लिए मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। हाँ, मिठा खान इसलिए खुश है, वो गरीब को ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता। उसके इलाके ज़ोब के लिए तो कुछ फ़ंड रखे हुए हैं, लेकिन उसके डिपार्टमेंट के लिए 1% भी नहीं है। मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ। एक तो यहाँ पे ठड्डी दल का एक बहुत बड़ा हमला हुआ जो नवंबर में आया। हमारी दोस्तों ने एक तहरीक पेश की और जो मुत्तफ़िक़ के तौर पे मंजूर हुआ। उस वक्त बलूचिस्तान के 10 अजला इससे मुतासिर थे। आज बलूचिस्तान के तमाम अजला में ठड्डी दिल पहुँच चुका है और इससे बलूचिस्तान की फसलात सब ख़त्म हो चुके हैं। और फिर जुल्म की सबसे बड़ी दास्तान तो ये है जाम साहब कि आप सब्सिडी की मद में जो रकम आपने कैस्को को देनी थी, आप उसको रोक रहे हैं। और कल परसों के अखबारात में मैंने देखे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बेले को न दें, के इलेक्ट्रिक ने मेरे ख्याल में उसके इलाके में कुछ सख्ती की थी, बिजली बंद की थी ज़मींदारों को। 50 करोड़ रुपए उसने के इलेक्ट्रिक को सूबाई गवर्नमेंट ने अदा किए, ये आपके अखबारात में है। लेकिन आया बलूचिस्तान के दीगर 31 अजला 32 अजला क्यों आप इनकी सब्सिडी नहीं दे रहे? और गुज़िश्ता कई दिनों से मेरे ख्याल में कैस्को ने जो है बजाय 6 घंटे के उसको 4 घंटे कर दिए। ये आपकी इंसाफ है, ये आपकी हुकूमत है, और ये आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने इतने दिए। जब हमारी बिजली नहीं रहेगी, जो 30,000 के करीब ट्यूबवेल है, जब उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी तो ये सूबे के 80% लोग जो है नानी शबीना के मोहताज हो जाएंगे। आप फिर भले आप ज़राअत के नाम पे आप तालाब बनाएं, आप नालियाँ बनाएं, ट्रैक्टर बिल्कुल ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आपके पिछले भी PSDP में शामिल थे 1000, इस PSDP में भी आपने उसको शामिल किए। मेरे ख्याल में नमाज का टाइम है, आप लोग भी जल्दी में है। सिर्फ मैं छोटी सी बात एक और भी आपके साथ करना चाहता हूँ कि हेल्थ की हालत मैंने आपको बताया कि शेख ज़ायद हॉस्पिटल जो इससे पहले वहाँ पे मरीज़ों की तादाद 1500-1600 मरीज़ रोज़ाना वहाँ OPD में जाकर बलूचिस्तान के मस्तूम, कलात, दश्त, इर्द गिर्द के इलाकों से मच से आकर वहाँ पे आते थे। आज आपके कोरोना के बाद वहाँ पे मेरे ख्याल में एक मरीज़ भी सिवाय कोरोना के कोई नहीं जाते। आप इस सिविल अस्पताल की एक दौरा जो कोरोना से कबल अपोजिशन ने किया, आप उसको मिसाल बनाकर इसकी विज़िट कर रहे।
یہ ہماری سینٹر ہے، یہ سنڈیمن صوبے کا سب سے پرانا ہاسپٹل ہے، اور میرے خیال میں یہ جو دور برطانیہ کی ایک یادگار یہاں پہ ہے، آپ اس کی ایک وہ کر لیں۔ اس کے اندر جو ڈائلیسس کی مشینیں چل رہے تھے، لوگ جو اس وقت ڈائلیسس کرنے آتے تھے وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کورونا سے تو لوگ مر رہے ہیں، لیکن آج ڈائلیسس کے مریضیں بھی جو شیخ زید میں ہوتے تھے اور یہاں پہ پورے بلوچستان آ کے کرتا تھا، یہ بھی بند پڑ رہے ہوئے، اور ڈائلیسس جو گردوں کی مریض ہے وہ مر رہے ہیں۔ دل کی مریض کیا اسپتالوں میں نہیں مرتے؟ اس صوبے میں اب سوائے کووڈ-19 کے، کورونا کے اور کسی مرض کا علاج نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈاکٹرز بھی گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اور ہماری حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سب سے بڑی دو سیکٹر ہے، اس کی مثالیں ہم نے آپ کو دی، ایک ایگریکلچر، دوسرا یہ جو ہماری ہیلتھ۔ ایجوکیشن تو اس وقت کورونا کی وجہ سے بند پڑی ہے، لیکن اسکولوں میں جو آپ کی نان ٹیچنگ، جام صاحب نے بڑی باتیں کی، آپ کی نان ٹیچنگ جو 265 افراد بھرتی ہوئی، میرے خیال میں ہم نے اس اسمبلی کے فلور کو آسمان پہ اٹھایا کہ ان پہ پیسے لیے گئے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو نوازے گئے ہیں جن کا حق نہیں بنتا۔ جام صاحب نے بجائے کسی کمیشن کے بنانے کا، کوئی کمیٹی اپوزیشن حکومت کے بنانے کا، CMIT کے حوالے کر دیا۔ CMIT کی رپورٹ بھی ان کے خلاف آ چکی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا۔ کرپشن کمیشن کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے۔ چھوٹی سی ایک اور مثال دے کر میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، شاید اس آذان کے ٹائم نے اور جام صاحب کی لمبی اور تقریر کی وجہ سے شاید آپ ہماری نہ سن سکے۔ چھوٹا مثال میرا یہ ہے کہ ایک گلی کا ایک بندے کے نام پر ہے، گزشتہ PSDP میں جام صاحب نے اس کے لیے 20 کروڑ روپے اس گلی کے لیے، ایک فرلانگ بھی نہیں بنتا، میں اس بندے کا نام نہیں لیتا ہوں۔ ابھی اس PSDP میں بھی اس گلی کی نالیوں اور روڈ کے لیے دوبارہ 10 کروڑ سے زیادہ پیسے رکھے گئے ہوئے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بلوچستان کی ترقی چاہتا ہے یا کچھ مخصوص آرے ہوئے ان لوگوں کی ترقی چاہتا ہے جو اس کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی ضروری نہیں کوئی اگر 3 گھنٹے مکمل جذبات میں آ کر بات کر سکتا ہے اور اس کے اندر ایمانداری کی ایک پہلو بھی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں آپ جو ہے آن گراؤنڈ دیکھے، اگر واقعی یہ اس بلوچستان میں ترقی ہوئی ہے تو ہم اپوزیشن جو ہے اسی میزان چوک پہ ہمیں کھڑا کر جو ہے میرے خیال میں ہم کسی بھی اس سزا کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا بلوچستان میں کسی خاص گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آتا، پھر جام صاحب اور ان کی ٹیم کو لایا جائے، ان کی بھی کم از کم یہاں پہ ان سے پوچھا جائے کہ اس بلوچستان پہ اتنی خطیر رقم جو آپ نے پچھلے دور حکومت میں خرچ کی وہ کس جگہ پہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے، وہ دکھایا جائے۔ دوستوں کی اجازت سے کہ میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ یہ بجٹ مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ جس بجٹ کا 20% خسارے کا بجٹ ہو وہ بجٹ مینول کی سرین خلاف ورزی ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال 47 ارب روپے خسارے کا بجٹ تھا 2019 اور 20، اور ابھی 2020-21 کا 88 ارب روپے تقریباً یہ بجٹ خسارے کا۔ ابھی آپ خود سوچ لیں کہ ان کا مجموعی بجٹ 400 کتنے ارب اور اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ 309 ارب، اس کا نان ڈیولپمنٹ 309 ارب اور ڈیولپمنٹ یہ آپ کر لے، ان کے پاس کیا بچ جاتے؟ یہ سراسر ہوائی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے 2.5 گھنٹے کی تقریر میں کہا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جب بجٹ پیسہ ہے نہیں پھر یہ لوگوں کو ورغلا رہا ہے، خوشنما نعرے دے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ سرین یہ قانون اور آئین کے خلاف بجٹ ہے۔ کوئٹہ میں 3 کالج تھے پچھلے بجٹ میں، ابھی اس کو ختم کیا ہے، اور شیخ زائد کے لیے 1 ارب کینسر ہاسپٹل کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے رکھے گئے تھے پچھلے بجٹ میں، اس میں 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا ہے۔ مطلب آپ خود کتنا افتتاح بھی ہوا، افتتاح بھی انہوں نے کیا بڑے شدومت کے ساتھ، اور ابھی اس 1 ارب 60 کروڑ روپے سے 1 پیسہ بھی اس پہ خرچ نہیں ہوا۔ یہ ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن کا دوستوں نے بتایا، ٹڈیڈل آپ اوپر دیکھ رہے ہو کہ ابھی بھی ہمارے اوپر گھوم رہی ہے۔ اس ٹڈیڈل نے ہمارے 50-60% فصلات کو خصوصاً میوہ جات کو ختم کیا، لیکن نومبر سے لے کر کے
آج 8 مہینے ہو گئے انہوں نے اس کو تلف کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور ابھی تک وہ انڈے پہ انڈے دے رہی ہے، افزائش پہ افزائش ہو رہی ہے ٹھڈی دل کی، اور ہمارے زمینداری کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ ترقی ہوگی، اس ترقی سے ہمیں ہمارے عوام کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں غلط بیانیوں کا پورا 2.5 گھنٹے انہوں نے ذکر کیا، سب غلط بیانیاں تھی، اور یہ غلط بیانیوں اور عوام کو ورغلانے کا یہ بجٹ ہے جس کو اپوزیشن مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ہمیں ریلیف بھی ملے گا، اور آگے ہم احتجاج بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔